السلام علیکم۔ کبھی قرآن پڑھتے ہوئے یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص پھلوں کا ہی ذکر کیوں کیا؟ جیسے زیتون، انجیر، انگور، کھجور، انار، یہ نام تو ملتے ہیں، لیکن آم، اناناس یا اسٹرابیری جیسے اور بھی تو بہت سے پھل ہیں، ان کا ذکر کیوں نہیں؟ بظاہر تو یہ ایک معمولی سا سوال لگتا ہے نا؟ آج ہم اسی سوال کی تہہ میں اترنے کی کوشش کریں گے، اور ہماری گفتگو کا جو مرکز ہے وہ ایک خاص تشریح ہے۔ یہ یوٹیوب پر ماؤلیس قرآن چینل پر ڈاکٹر ہانی کی ایک ویڈیو میں پیش کی گئی ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر ان کی جو وضاحت ہے اس کا تھوڑا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ سادہ سی تفصیل قرآن کے حوالے سے کیا گہرے معنی رکھتی ہے۔ مقصد صرف پھلوں کی لسٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ اس نقطۂ نظر کو سمجھنا ہے جو یہ ویڈیو پیش کرتی ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ قرآن فہمی کے سفر میں یہ ہماری کیا رہنمائی کر سکتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ پھلوں والا سوال ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ اچھا، تو ماخذ جو ہے وہ اپنی بات کا آغاز ایک بڑے دلچسپ موازنے سے کرتا ہے۔ جی۔ ایک طرف تو قرآن میں جن پھلوں کا ذکر ہے، زیتون، انار، کھجور، ذرا ان کے بارے میں سوچیں، یہ کن درختوں پر اگتے ہیں؟ ایسے درخت جنہیں پختہ ہونے میں، پھل دینے میں سالوں لگ جاتے ہیں، کبھی کبھی تو دہائیاں۔ یہ صبر کی، پائیداری کی، وقت کے ساتھ گہرائی حاصل کرنے کی علامت ہیں۔ بالکل دیر پا چیزیں۔ جی۔ دوسری طرف یاد کریں، بنی اسرائیل نے صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا مانگا تھا؟ سورۃ البقرہ میں ذکر ہے، بقلیہا و قثائہا۔ جی، ساگ، کوکڑی۔ وفومہا و عدسہا و بصلہا۔ ساگ، کوکڑی، گیہوں یا لہسن، مسور، پیاز، یہ سب کیا ہیں؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو زمین کے قریب بہت تیزی سے اگتی ہیں، موسم ختم تو وہ بھی ختم۔ بالکل، گویا وہ فوری، عارضی نتیجہ چاہتے تھے۔ ہاں، جلد بازی۔ یہیں سے وہ بنیادی کشمکش سامنے آتی ہے جس پر یہ ساری بحث میرا خیال کھڑی ہے، صبر بمقابلہ جلد بازی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اسی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ماخذ ایک بہت اہم اصول پیش کرتا ہے۔ وہ اسے پوشیدہ یا تہدار تشریح کا اصول کہتے ہیں، نیسٹڈ انٹرپریٹیشن۔ اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ اصول یہ کہتا ہے کہ بعض اوقات قرآن کی کسی آیت کا جو اصل مطلب ہے وہ پہلی نظر میں واضح نہیں ہوتا، وہ اس کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے دوسری آیات یا الفاظ کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے ملتی ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے ان پر یقطین کا ایک درخت اگایا۔ جی، پڑھا ہے۔ اب یہاں ایک بظاہر مسئلہ لگتا ہے۔ یقطین عربی میں کدو، لوکی یا توری جیسی بیل والی سبزی کو کہتے ہیں جو زمین پر پھیلتی ہے۔ ہاں، بیل ہوتی ہے۔ جبکہ شجر کا مطلب ہے تناور درخت۔ تو بیل درخت پہ کیسے؟ یہ تو تضاد لگ رہا ہے۔ بظاہر لگتا ہے، لیکن ماخذ کے مطابق یہ تضاد نہیں ہے، یہ ایک اشارہ ہے، اور اس کا حل قرآن ہی میں موجود ایک چھوٹے سے حرف من میں چھپا ہے۔ من میں؟ وہ کیسے؟ قرآن میں کئی جگہوں پر من کا استعمال کے بجائے انسٹیڈ آف کے معنی میں بھی ہوا ہے۔ اگر ہم یہ معنی حضرت یونس علیہ السلام والی آیت پر لگائیں تو مفہوم بالکل بدل جاتا ہے۔ اچھا، کیا بنتا ہے پھر؟ ہم نے ان پر یقطین کے بجائے ایک درخت اگایا۔ یقطین کے بجائے درخت؟ جی۔ اب اس کا مطلب کیا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام سے ایک جلد بازی کا عمل ہوا تھا جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جی ہاں۔ اس واقعے کے بعد اللہ نے انہیں سزا نہیں دی بلکہ ایک تحفہ دیا۔ ایک عارضی، جلدی ختم ہو جانے والی بیل یعنی یقطین کے بجائے، جو ان کی پچھلی جلد بازی والی کیفیت سے مناسبت رکھتی، اللہ نے انہیں ایک مستقل، سایہ دار، دیر پا شجر یعنی درخت عطا فرمایا۔ یعنی صبر، استقامت۔ بالکل، یہ صبر، استقامت اور اللہ کی طرف سے مستقل حمایت کی علامت تھی۔ گویا اللہ انہیں جلد بازی کے راستے سے نکال کر صبر کے راستے کی طرف لا رہا تھا۔ سبحان اللہ، مطلب ایک حرف من کے معنی کی گہرائی میں جانے سے پورا مفہوم ہی بدل گیا، بظاہر تضاد بھی حل ہو گیا اور واقعے کو ایک نیا گہرا مطلب بھی مل گیا۔ یہ واقعی پوشیدہ تشریح کی زبردست مثال ہے۔ جی۔ اور یہ تو براہ راست اس حکم سے بھی جڑتا ہے جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، اور قرآن پڑھنے یا سمجھنے میں جلدی نہ کرو۔ بالکل۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن کا گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے جلد بازی نہیں بلکہ صبر اور غور و فکر کی ضرورت ہے۔
یہ کوئی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا معاملہ نہیں ہے۔ جی بالکل، اور یہ صبر اور غور و فکر کا مطالبہ صرف ایک اخلاقی نصیحت نہیں ہے، یہ دراصل ہمارے سوچنے کے دو بنیادی طریقوں کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ جدید نفسیات میں بھی اس پر بات ہوئی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ماخذ اس کو سمجھانے کے لیے ڈینیل کہنمن کی کتاب تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو سے ایک مشہور مثال دیتا ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہو۔ ایک ریکٹ اور ایک گیند ہے، دونوں کی کل قیمت $1.10 ہے۔ ہاں سنیے۔ ریکٹ کی قیمت گیند سے ٹھیک $1 زیادہ ہے۔ بتائیے گیند کی قیمت کتنی ہے؟ پہلی دفعہ سنے تو فوراً ذہن میں آتا ہے 10 سینٹ۔ بالکل، یہ تیز، بدیہی، فوری جواب ہے جسے کہنمن سسٹم 1 یا تیز سوچ کہتا ہے۔ لیکن اگر ہم رک کر غور سے حساب کریں، یعنی سسٹم 2 یا سست سوچ استعمال کریں، تو اگر گیند 10 سینٹ کی ہے اور ریکٹ اس سے $1 مہنگا ہے تو ریکٹ ہوا $1.10 کا۔ دونوں کو جمع کریں تو $1.20 بنتا ہے۔ یہ تو غلط ہے۔ صحیح، درست جواب جو غور و فکر یعنی سست سوچ سے ملتا ہے وہ ہے 5 سینٹ۔ گیند 5 سینٹ کی، ریکٹ $1.5 کا جو اس سے $1 زیادہ ہے، اور کل قیمت $1.10۔ ٹھیک۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ماخذ قرآن میں بیان کردہ دو راستوں کو ان سوچنے کے طریقوں سے جوڑتا ہے۔ ایک راستہ ہے العاجلہ، یعنی جلد بازی والا، فوری نتیجہ چاہنے والا، سطحی، بدیہی راستہ، جو اکثر غلط فہمی یا غلط نتیجے تک لے جاتا ہے۔ سسٹم 1 جیسا۔ جی۔ اور دوسرا راستہ ہے الآخرہ، یعنی تاخیر والا، سوچ بچار والا، محنت طلب، صبر آزما راستہ، جس کی کوششوں کا حقیقی اور دیر پا صلہ ملتا ہے۔ سسٹم 2 والا راستہ۔ بالکل۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ موازنہ ہے۔ تو گویا قرآن ہمیں العاجلہ یعنی تیز سطحی سوچ کے بجائے الآخرہ یعنی گہری صابرانہ سوچ کا راستہ اختیار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ جی، یہی نکتہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ہم قرآن کو سمجھتے ہوئے اس سست اور محتاط راستے پر ہیں؟ ماخذ کے مطابق اس کا کیا کلیدی نکتہ ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کا انحصار قرآن کی زبان پر بہت گہری توجہ دینے پر ہے۔ قرآن اپنے الفاظ بہت احتیاط سے چنتا ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ جنہیں ہم عام بول چال میں شاید ایک وسیع معنی میں استعمال کرتے ہیں، قرآن انہیں ایک بہت ہی مخصوص ٹیکنیکل معنی میں استعمال کرتا ہے۔ ان مخصوص معنی کو سمجھے بغیر ہم اکثر العاجلہ کے راستے پر بھٹک سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ذکر کو لیجئے۔ عام طور پر ہم اس کا مطلب یاد دہانی، نصیحت یا کبھی کبھی پورا قرآن بھی سمجھ لیتے ہیں۔ جی، عموماً یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن ماخذ واضح کرتا ہے کہ قرآن میں جب الذکر ایک خاص اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اکثر بہت مخصوص ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر قرآن کے ان حصوں کا حوالہ دیتا ہے جن میں انبیاء کے قصے، ان کی جدوجہد اور ان سے حاصل ہونے والے اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا، یعنی صرف قصے اور اسباق والے حصے۔ جی، اکثر اس معنی میں آتا ہے۔ یہ پوری کتاب کا حوالہ نہیں بلکہ ان مخصوص بیانات کا حوالہ ہے، اور یہ باریک بینی آگے چل کر بہت اہم ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ذکر کا مطلب سیاق و سباق کے لحاظ سے بہت مخصوص ہو سکتا ہے۔ کیا اسی طرح کی باریک بینی دوسرے الفاظ پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ ایک اور اہم مثال ماخذ لفظ حجاب کی دیتا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت 45-46 میں اللہ فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک حجابم مستورہ یعنی ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ حجابم مستورہ، پوشیدہ پردہ۔ جی، ماخذ واضح کرتا ہے کہ یہاں حجاب سے مراد کوئی ظاہری کپڑے کا پردہ نہیں ہے، یہ ایک مابعد الطبیعاتی، ایک روحانی رکاوٹ ہے۔ روحانی رکاوٹ؟ جی، کن کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان جو قرآن کو گہرائی سے صبر سے سمجھنا چاہتے ہیں یعنی الآخرت کے پیروکار، اور ان لوگوں کے درمیان جو جلد بازی میں ہیں، جو اپنی پہلے سے بنی ہوئی رائے یا سطحی سمجھ سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے یعنی العاجلہ کے پیروکار۔ آیت کا سیاق و سباق اس نقطے کو اور بھی واضح کرتا ہے۔ آیت کہتی ہے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ
وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور جب آپ قرآن میں صرف اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، یعنی صرف قرآن کی بنیاد پر بات کرتے ہیں، تو وہ نفرت سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف اپنے رب کا ذکر۔ جی، ماخذ یہاں لفظ وحدہ یعنی صرف اکیلا کی گرامر کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ لفظ براہ راست قرآن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اچھا، یعنی جب بات صرف اور صرف قرآن کی بنیاد پر کی جائے، بغیر کسی بیرونی قیاس آرائی یا اپنی خواہشات کو شامل کیے، تو وہ لوگ جو جلد بازی کے عادی ہیں، جو اپنی سطحی سمجھ پر قائم رہنا چاہتے ہیں، وہ اس خالص قرآنی پیغام سے بدکتے ہیں۔ وہ اس حجاب مستور کے پیچھے رہ جاتے ہیں، گہری سمجھ سے محروم۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ گویا قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں ہمارا اپنا رویہ، صبر یا جلد بازی، اور قرآن کی زبان پر ہماری توجہ کی گہرائی یہ طے کرتی ہے کہ ہم اس پوشیدہ پردے کے کس طرف ہیں۔ بالکل، اگر ہم صرف قرآن وحدہ پر انحصار کرنے کو تیار نہیں، تو ہم خود ہی اپنے اور قرآن کی گہری سمجھ کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر لیتے ہیں۔ جی، یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کئی اہم نکات سمجھ لیے ہیں۔ پوشیدہ تشریح کا اصول، صبر بمقابلے جلد بازی، الآخرہ بمقابلہ العاجلہ، تیز اور سست سوچ کے طریقے، اور قرآن کی خصوصی زبان جیسے ذکر، حجاب، وعدہ پر توجہ کی اہمیت۔ جی، ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اپنے بالکل ابتدائی سوال پر واپس چلتے ہیں۔ قرآن میں زیتون، انار، کھجور جیسے پھلوں کا ذکر کیوں ہے اور آم، اناز وغیرہ کا کیوں نہیں؟ اس ساری بحث کی روشنی میں اس کا کیا جواب بنتا ہے؟ اب ہم اس مقام پر ہے کہ اس سوال کے پیچھے چھپے استعارے کو سمجھ سکیں۔ اتنی تمہید کے بعد یہ جاننا کہ پھل یعنی فاکہہ دراصل کیا ہے بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ جی، ماخذ کا جو مرکزی استدلال ہے نا، وہ یہ ہے کہ قرآن میں فاکہہ پھل کے لیے عربی لفظ بنیادی طور پر ایک استعارہ ہے۔ استعارہ؟ قرآن کا مطالعہ صبر، محنت اور غور و فکر سے کرتا ہے، یعنی الآخرہ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اچھا، تو پھل سے مراد وہ سمجھ ہے؟ جی، یہ وہ پھل ہے جو آپ کی صبر بھری کوششوں کے نتیجے میں پکتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کی نشو و نما میں وقت لگتا ہے، بالکل ان دیرپا درختوں کی طرح جن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ لیکن جب یہ پھل یعنی گہری سمجھ حاصل ہو جاتی ہے تو یہ دائمی ہوتی ہے، زندگی بدل دینے والی ہوتی ہے۔ یہ جلد بازی سے حاصل ہونے والی سطحی معلومات کے بالکل برعکس ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل کی مانگی ہوئی سبزیاں تھیں نا، جلدی اگنے والی۔ ہاں بالکل، واہ! تو یہ ہے اصل جواب۔ قرآن ہمیں صرف چند مخصوص قسم کے جسمانی پھلوں کا وعدہ نہیں کر رہا، نہیں، بلکہ وہ فاکہۃن کثیرہ یعنی بہت سے پھلوں کا وعدہ کر رہا ہے، جیسا کہ سورۃ الواقعہ اور دوسری جگہوں پر ذکر ہے۔ جی بالکل۔ یہ بہت سے پھل دراصل وہ لاتعداد بصیرتیں، حکمتیں اور گہری سمجھ کی باتیں ہیں جو قرآن میں پوشیدہ ہیں۔ یہی بات ہے۔ تو اس تشریح کے مطابق کیا آم، اناس یا اسٹرابیری قرآن میں ہے؟ ہاں، استعاراتی طور پر ہے۔ اچھا، وہ انگنت متنوع اور لذت بخش روحانی و علمی پھلوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو ہر اس شخص کے لیے منتظر ہیں جو الآخرت کا راستہ اختیار کرنے پر آمادہ ہے۔ یعنی جو صبر سے قرآن کے باغ میں غور و فکر کی کاشتکاری کرتا ہے۔ بالکل، جو پھل اسے ملے گا وہ اس کی محنت اور سب کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک بہت وسیع اور خوبصورت تصور ہے۔ واقعی بہت خوبصورت۔ جی، یہ سمجھنا کہ فاکہت ایک استعارہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک اہم بصیرت ہے، لیکن ماخذ اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد اللہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم یہ محنت کریں اور سمجھ کے ان پھلوں کو حاصل کریں؟ اس کا جواب شاید اس ساری گفتگو کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ماخذ اس عمل کے 3 مرحلے بیان کرتا ہے۔ یہ علم سے عبادت تک کا سفر ہے۔ علم سے عبادت تک؟ جی، پہلا مرحلہ، آپ سست، محتاط اور صبر آزما مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی زبان، اس کے اصولوں جیسے پوشیدہ تشریح اور اس کے پیغامات پر گہرائی سے غور کرتے ہیں، الآخرہ کا راستہ اپناتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مرحلہ، اس محنت کے نتیجے میں آپ کو فاقت حاصل ہوتی ہے، یعنی گہری، مستند اور روح کو تازگی بخشنے والی سمجھ۔ آپ کو قرآن کے کسی خاص پہلو، کسی آیت یا کسی تصور کی ایسی بصیرت ملتی ہے جو پہلے نہیں تھی۔ یعنی پھل مل گیا۔ جی، پھل مل گیا۔ تیسرا مرحلہ، اور یہ بہت اہم ہے،
اب آپ عین وہی الفاظ، وہی مخصوص قرآنی اصطلاحات اور تصورات جو آپ نے ابھی سیکھے اور سمجھے ہیں، استعمال کرتے ہیں اللہ سے دعا مانگنے کے لیے، اس سے رہنمائی طلب کرنے کے لیے، یا اس کی حمد بیان کرنے کے لیے۔ وہی الفاظ جو قرآن سے سیکھے؟ جی، مثال کے طور پر اگر آپ نے صبر اور شجر یعنی درخت کے درمیان تعلق کو سمجھا ہے، جیسا کہ حضرت یونس کے قصے میں ہے، تو آپ دعا میں اللہ سے کہہ سکتے ہیں، اے اللہ مجھے یقین کی جلد بازی سے بچا اور شجر مستقل درخت کا صبر اور استقامت عطا فرما۔ اللہ اکبر! آپ اللہ سے اسی کی زبان میں بات کر رہے ہیں، ان چابیوں کو استعمال کرتے ہوئے جو اس نے خود آپ کو قرآن میں فراہم کیے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک نہایت خوبصورت اور طاقتور تصور ہے۔ یہ پورا عمل جو پھلوں کے بارے میں ایک سادہ سے سوال سے شروع ہوا تھا، ہمیں براہ راست اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کے مرکز تک لے جاتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ صرف علمی مشق نہیں رہتی، بلکہ علم کو عبادت میں بدلنے کا طریقہ بن جاتی ہے۔ ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسی سمجھ کو استعمال کرتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں۔ علم اور عمل کا، فہم اور دعا کا ایک حسین امتزاج ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس تشریح کے مطابق قرآن صرف ایک کتاب نہیں جسے تیزی سے پڑھ کر ختم کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک باغ کی مانند ہے۔ جی، ایک باغ جو استعاراتی پھلوں، فاکیاتن کثیرہ سے بھرا پڑا ہے۔ ان پھلوں کو حاصل کرنے کے لیے جلد بازی نہیں، بلکہ صبر، محنت اور گہرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ جی ہاں۔ اور اس محنت کا ثمر صرف علم نہیں، بلکہ اللہ سے ایک زیادہ گہرا اور بامانی تعلق ہے۔ اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ اگر قرآن واقعی ایک ایسا باغ ہے جو ان گنت فہم و فراست کے پھلوں سے بھرا ہوا ہے، جنہیں صبر اور محنت سے کاشت کیا جانا ہے، تو وہاں کون کون سی مزید بصیرتیں منتظر ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئیں؟ کون سے نئے پھل ہیں جو ان لوگوں کے لیے تیار ہیں جو الآخرت کا راستہ اختیار کرنے کا عزم رکھتے ہیں؟ یہ تو غور و فکر کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔